قیمتی نیند کو قربان فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم 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 وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد مدارس کے سپوت ہی اس ملک کے جانباز غازی ہے واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے مدرسہ دارالفلاح فلاح دارین یہ کون سا علاقہ نویٹھا زبان پہ چڑھتا بھی نہیں مدرسہ فلاح دارین نویٹھا یہاں پر حاضری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے یہاں پر ماشاءاللہ یہاں کے امام مولانا عمران صاحب مولانا جاوید صاحب اور لوگ بھی جو ماشاءاللہ یہاں پر محنت کر رہے ہیں خاص کر نویٹھا کے نوجوان جو بڑا جذبہ رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں اس بات کی کہ
اس علاقے کے اندر ماحول بنے، دینی ماحول، دینی جذبہ سنا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ پورے علاقے کے اندر یہاں پر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سال پروگرام رکھا جائے، اور یہ پروگرام رکھا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا، ورنہ اکثر علاقوں میں اندر دیکھا گیا کہ بوڑھوں کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے اور وہ بوڑھے چند دن تک کے بیچارے محنت کرتے، قبر میں جا کے سو جاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے محنت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن نوجوانوں کے دلوں میں یہ جذبہ کا پیدا ہونا یہ بڑے قدر کی بات ہے۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میں ایسے وقت میں اکثر جگہ کہا کرتا ہوں کہ جن کے دل میں ایسا جذبہ ہو، ایسے دل کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ایسی محنتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ایسے قدر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے دلوں میں ایسا جذبہ اور ایسا شوق پیدا ہوا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے جہاں یہ جذبہ پیدا ہوا، ماشاءاللہ ہمارے خاص دوست عزیز مفتی سہیل منوبری دامت برکاتہم مد ظلہم العالی، جن سے اس پروگرام کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے میرا نام پیش کیا اور آج میں حاضر ہوں۔ بڑی محبت کی بات ہے کہ اس علاقے کے اندر انہیں اچھی محبت ہے۔ کئی علاقوں کے اندر جب بات آتی ہے تو یہ اکثر و بیشتر میرا نام پیش کر دیتے، یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ مجھے جو ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا بنا بھی دے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ہنگلوٹ سے تشریف لانے والے ہمارے امام صاحب جو ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی میرا پروگرام وہاں ہوا، انہی کے گھر میں دعوت ہوئی، دعوت کا نظام ان کے گھر میں ہوا، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس نظام کو آج آئے تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ یہاں پر خاص کر اور محنت کرنے والے سلیم بھائی پٹیل ہیں، سنا ہے کہ کافی اچھی محنت کر رہے ہیں، اور یہ ایک بات ہے جو ہمارے علاقے کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ذوق ہوتا ہے کہ دینی کام ہو تو ان کو کہا جائے وہ اول نمبر پر آگے ہوتے ہیں۔ کہا جائے کہ پروگرام رکھنا ہے، آپ کو پروگرام کے اعتبار سے محنت کرنا ہے، چیزیں کرنا ہے، اس کے اعتبار سے محنت کرنا ہے، وہ آگے آ جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک ہے عبدالحمید بھائی روز گارڈن، کہتے ہیں میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں کہ پورے علاقے کی یہ ماں ہے، جس کو بھی ضرورت ہو، دعوت تبلیغ والوں کو ضرورت ہو کہ آپ کو کرنا ہے، پورا نظام بنانا ہے، تو بیچارے پوری رقم کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور مدرسے والے آتے ہیں کہ ہمیں بڑا پروگرام کرنا ہے، آپ کو نظام کرنا ہے، وہ اس کے اعتبار سے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جذبہ ڈالا ہے، اور یہ جذبہ دین کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ابھی ہم نے جہاں پر دعوت کا نظام رہا، جہاں پر ہم کھانے بیٹھے، ایوب بھائی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، میں علاقے والوں کو یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں جہاں بھی میرا پروگرام ہوتا ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ جو نظام ہے ہمارے ہاں ایک چیز کا شوق، جو اس جذبہ جو ہونا چاہیے وہ جذبہ نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں میں جذبہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں علماء آتے تھے، علماء کے لیے وہ جذبہ یہ پیدا کیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں حضرت والا تشریف لائے اور ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھائے تاکہ برکت میسر ہو۔ لیکن اب یہ ذوق اور شوق ختم ہو گیا۔ یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ علاقے کے اندر اگر ہمیں پتا چلے کہ علماء آئے، دوڑ کر جائیں، ان کے بارے میں فکر کریں کہ ہمارے گھر آئے۔ آپ دیکھیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے۔ ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ میں بہت سے علاقوں میں سفر کرتا ہوں، میں کل ہی رات کو بہار کے سفر سے کئی دنوں کے سفر کے بعد میں کل ہی رات کو آیا ہوں۔ وہاں کا سفر تو ایسا سفر کہ وہ لوگ پورا استعمال کرتے، مکمل استعمال کرتے، صبح سے لے کر رات تک کا پروگرام، اور اس پروگرام سے بالکل تھک چکا ہوں۔ رات کو دیر سے آیا، صبح میں جس طرح آرام کرنا نہیں آرام کر پایا ہوں۔ آواز بھی میری بیٹی میں مستقل صبح سے گرم پانی پی رہا ہوں، اس لیے کہ نویٹھا والوں نے جس محبت
کے ساتھ بہت پہلے سے دعوت لے رکھی تھی اور انہوں نے پروگرام کو لے رکھا تھا. میں نے سوچا کہ میری وجہ سے یہ پروگرام آگے پیچھے نہ ہو. تعجب خیز بات بتلاؤں کہ یہ مجھے آنا تھا 2 تاریخ کو آنا تھا, وہاں سے 2 تاریخ کو مجھے روانہ ہونا تھا, یہاں پہنچنا تھا, لیکن ٹکٹ کینسل ہوئی اور 3 تاریخ کو یہ ٹکٹ ہو گئی دوبارہ, اس لیے کہ واتاورن تھوڑا خراب تھا, موسم خراب تھا, موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہوئی تو تاریخ ہماری بڑھ گئی, 3 تاریخ پر گئی. تو میں نے وہاں کے احباب سے کہا کہ 3 سے 4 پر نہ جانے دینا, ورنہ یہ ہوگا کہ نویٹھا والوں نے جس محبت کے ساتھ دعوت پیش کی ہے میں وہاں تک پہنچ نہ سکوں. اور للہ کہتا ہوں وہاں سے رہتے رہتے میں دعا کرتے کرتے آ رہا تھا کہ اے اللہ میں نویٹھا پہنچ رہا ہوں, نویٹھا والوں کو اگر میں کچھ بات بتلاؤں اللہ میری وجہ سے ان کی زندگی کو تبدیل کر دینا. یہ میرے دل کا جذبہ ہے, میں بہت دعاؤں کے ساتھ آیا ہوں. للہ کہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں کے سننے اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج ہماری زندگی تبدیل فرما دے. بہت زندگی میں گناہ کیا, بہت زندگی میں غفلتیں کی ہیں, آنکھوں دیکھے گناہوں میں ڈوبی پڑی, زبان دیکھو گناہوں میں ڈوبی ہے, کان دیکھو گناہوں میں ڈوبا ہے, ہاتھ اور پیر کو دیکھو گناہوں میں ڈوبا ہے. اللہ کا احسان, اتنے گناہوں کے باوجود اے نویٹھا والوں اللہ ہمیں چلتا رکھا, یہ اللہ کا احسان ہے. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ پھرتا رکھا, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ ہم سے کام لے رہا, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود دینی ذوق عطا فرمایا, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود دینی شوق عطا فرمایا, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود مسجد کے اندر جانے کی توفیق عطا فرماتا, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود مسجد کے اندر اللہ ہمارے سر کو جھکاتا رکھتا, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے, یہ اللہ کا احسان. اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے ننھے منھے بچے مسجد میں جا کر مدرسے میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یہ اللہ کا احسان. اللہ نے ذوق عطا فرمایا, اللہ نے یہ شوق عطا فرمایا, اللہ نے یہ جذبہ عطا فرمایا. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس دل کے اندر جذبہ ہو, جس دل کے اندر شوق ہو, وہ اللہ اسے ناکام کبھی نہیں ہونے دیتا. آج اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تو نے جذبہ دیا ہے, اے اللہ تو نے شوق دیا ہے, اللہ تو نے محبت دی ہے, اللہ اس محبت کو تو ہی قبول فرما لے, اس جذبے کو تو قبول فرما لے, اس شوق کو تو قبول فرما لے. بہت گناہ کیا ہم نے, بہت غفلتیں کی ہیں, اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کا احسان کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ ہمیں شوق عطا فرما دیتا ہے. قرآن کریم پڑھنے والا اور قرآن کریم سے محبت رکھنے والا, حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں نا, کل قیامت کے دن قرآن کریم سے محبت رکھنے والوں کی یہ قرآن کریم شفاعت کرے گا, قرآن کریم شفاعت کرے گا. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قرآن کریم نوجوان شکل میں, خوبصورت شکل میں وہ کھڑا ہوگا, اور جو قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے نا, قرآن کریم سے محبت رکھنے والا, جیسے ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا قرآن کریم آگے بڑھے گا, اور قرآن کریم آگے بڑھ کر کہے گا, کیا کہے گا, اے اللہ یہ مجھ سے ہر درجہ محبت رکھتا تھا, یہ مجھے ہر درجہ مجھ سے پیار کرتا تھا, اے اللہ تو انہیں معاف کر دے, اگر تو معاف نہیں کرتا تو اپنے کلام سے مجھے ہٹا لے. یہ قرآن کریم محبت رکھنے والوں کے بارے میں کیا کہے گا کہ معاف کر دے, اگر معاف نہ کرنا ہو تو کلام سے مجھے نکال دے. اللہ قرآن کریم کے اس جذبے رکھنے والوں کے اوپر فوراً اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس پیغام کو, اس جو قرآن کریم کا جو یہ پکارنا ہے, اس پکار کو اللہ فوراً قبول کر لے گا اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس لیے کہتا ہے نا کہ جو بچہ حافظ ہوتا ہے وہ 10 لوگوں کو جہنم میں جن کا نام لکھ دیا گیا جہنم کے اندر اس سے نکالے گا. یا علماء کیا لکھتے ہیں,
علماء لکھتے ہیں کہ جذبے رکھنے والے، محبت رکھنے والوں میں دو لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو قرآن کریم سکھانا ہے، یا ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے، یا اپنے علاقے والوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا. قرآن سے وہ محبت رکھتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے محبت تو دور، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر کیا کریں گے، یہ حدیث پڑھ کر کیا کریں گے. بچوں کو تو ڈالو اسکولوں کالجوں کے اندر، نہ نہیں ہے، خوب پڑھانا چاہیے، تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہیے، لیکن اس سے اعلیٰ تعلیم جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کوئی دنیا کی طاقت ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے؟ دنیا کی تعلیم تو دنیا تک، قرآن کی تعلیم دنیا میں بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. اس کی تعلیم یہاں تک ہے، وہ یہاں بھی ہے اور اللہ تک پہنچا دیتی ہے. لیکن ہمارا کیا کہنا کہ یہ یہاں سیکھیں گے، کتنا سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک امام کر سکتے ہیں، یا جو امام بیٹھے ہیں، مؤذن بیٹھے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا وہ مقام ہے، آپ رقموں کے پیچھے نہ بڑھنا، رقموں کے پیچھے آپ غور و فکر نہ کرنا. یہ تو الگ بات ہے کہ علاقے والوں کو شوق ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اماموں کی خدمت کریں، اپنے علماء کی خدمت کریں، علماء سے محبت رکھیں، اور یہ سوچیں کہ قرآن کریم حامل القرآن حامل رایت الاسلام، قرآن کا اٹھانے والا وہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے. تو علاقے والوں کا یہ الگ بات ہے کہ علاقے والوں کو جذبہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں ان سے ہم حد درجہ محبت رکھیں گے. اور ایسی محبت رکھیں گے. اے نویٹا والوں، آپ دل میں اس بات کو پیدا کرو کہ انشاءاللہ ایسی محبت رکھیں گے. ان کو ہم جتنا ہو سکیں گے ان کی خدمت کریں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ کچھ لے کر نہیں آیا ہو، صرف اتنا لے کر آیا ہو کہ جو علماء خدمت کرتے تھے، قرآن کی خدمت کرتے تھے، ہم ان علاقے میں جو امام ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت کر کے آئے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، ان کی خدمت کر کے آئے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ علاقے والوں کے اندر جذبہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ علماء دور سے آتے ہیں نا، تو جذبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین آیا، باہر سے ایک اللہ والے آئے، دوڑ کر لوگ جاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان بچھا دیتے ہیں. علاقے والوں کے دل میں یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم دیتا ہو، بہترین کلام پاک کی تعلیم کس کی تعلیم دے رہا؟ وہ اللہ کی تعلیم دے رہا ہے، میرے رب کی تعلیم دے رہا ہے، میرے رب کے کلام پاک کی تعلیم دے رہا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ کلام پاک ہے. کلام ہے. کلام کسے کہتے ہیں؟ میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، اللہ بول رہا اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جو باتیں کی وہ کلام قرآن پاک ہے. اور اس قرآن پاک کی تلاوت جب میرے بول سے لوگوں کے دل میں اثر ہو سکتا ہے، میرے بول سے لوگوں کے دل میں قدر پیدا ہو سکتی ہے. بہت سے عالم ایسے آتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں، دلوں کو اثر کر جاتا ہے، دلوں کو چھو جاتا ہے اور دل موم ہو جاتا ہے. ایک انسان کے بولنے سے دل موہ جاتا ہے. ایک انسان کی زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، وہ جب بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے کہ دل کے اندر اثر کر جاتا ہے، اور وہ اس سے محبت کرنے پر اس سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جس نے سب کو گویائی دی ہو، جس نے سب کو زبان دی ہو، جس نے سب کو پیارا بولنے کی توفیق دی ہو، وہ رب پاک کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام. اگر کوئی صحیح معنی میں پڑھتا ہو اور صحیح معنی میں تلاوت کرواتا ہو تو اس کا کتنی قدر ہونا چاہیے. اور وہ کلام اگر پڑھا جائے تو لوگوں کے دلوں میں یا ہمارے دلوں میں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس دل سے نہیں پڑھتے، اگر ہم اس دل سے پڑھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھو کہ ایک انسان بولتا ہے تو انسان کے دل میں اثر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کلام کو اگر کسی کے سامنے اس انداز میں پڑھا جائے تو انسان، اور یا اس انداز میں خود پڑھنے کی کوشش کرے تو دل کے اندر موم ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں،
قرآن کریم کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہر انسان کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، ہر انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو امام ہیں، ہمارے علاقے میں جو علماء ہیں، ان علماء کی انشاءاللہ ہم دعوتیں کریں گے انشاءاللہ۔ علماء جو دور سے آتے ہیں ہم ان کی دعوتیں تو بہترین کرتے ہیں، لیکن جو اپنے قریب کے علماء کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، قدر ہمارے قریب کے جو عالم ہیں بیچارے محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی نہیں، لیکن دور کے علماء کی بہت محبت چیزیں ہونی چاہیے، منع نہیں کرتا، خوب ان کی قدر کریں، لیکن جو ہمارے یہاں پر ہمارے بچوں کو جو قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو تو سر آنکھوں پہ ہمیں رکھنا چاہیے، ان کی قدر ہونا چاہیے۔ اور جو علماء بیٹھے میں ان سے کہوں گا کہ یاد رکھو کہ اللہ نے وہ آپ کو چیز دی ہے، اللہ نے وہ آپ کو کلام پاک دیا ہے، ہزاروں رقمیں یہ قوم لا کر ڈال دے، آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے اے بہترین کلام پاک ہمیں عطا فرمایا، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا چاہے کوئی محنت کر لے، دنیا چاہے کیسی بھی کوشش کر لے، وہ لاکھوں روپے میرے قدموں کے نیچے لا کے ڈال دے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا احسان کہ تو نے قرآن کریم جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں ضرورت نہیں قوموں کی، ہمیں ضرورت نہیں لوگوں کی، یہ تو آپ کا کام، لوگوں کا کام ہے کہ لوگ قرآن کریم والے کی خدمت کریں۔ باقی میں علماء بیٹھے میں ان سے کہوں گا کہ کسی چیز کی آپ کو خواہش نہیں ہونا چاہیے، دنیا چاہے تمہیں ستائے، دنیا چاہے تمہیں تکلیف دے، کہہ دو کہ تکلیف دینا ہو دیتے رہو، کوشش کرنا ہو کرتے رہو، ہمارا کام ہے دین کو زندہ کریں گے، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز غازی ہے، دنیا کی طاقت کوشش کرے کرتی رہے گی، دنیا کی طاقت محنت کرنا کرتی رہے گی، لیکن ہمارے پاس وہ کلام پاک ہے جو قرآن کریم کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ چھوٹے دل نہ ہو، جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا ہے، جو عالم بنے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھا ہے، دین کو سیکھا ہے، آپ چھوٹے دل نہ ہو، وکیل کو وکیل سلامت ہو، ڈاکٹر کو ڈاکٹریت سلامت ہو، ہم کو تو قرآن کریم محفوظ ہے تو وہ ہمیں سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے، وکیل کی وکالت دنیا میں، ڈاکٹر کی ڈاکٹریت دنیا میں، لیکن قرآن کا قرآن دنیا میں بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ادا کریں، جو علماء بیٹھے ہیں چھوٹے دل ہرگز نہ، یہ ننھے منھے بچے کو بیچارے کو قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم کی، اور لوگوں میں آپ سے کہوں گا آپ دل میں جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ یہ آنکھ بند ہوگی، کان بند ہوں گے، زبان بند ہوگی، ہاتھ پیر رکیں گے، اس سے پہلے میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی دے کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ سے کہہ دوں گا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو تلاوت کلام اللہ، اے اللہ کچھ نہیں ہے، میں میرے بچوں کو دینداری کا ذوق سکھا کر آ گیا ہوں۔ یہی تو بچے ہیں جو آگے چل کر قوم کے رہبر بن سکتے ہیں۔ وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر کچھ کما کر آؤ، اس لیے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا، گھر میں کوئی ہے نہیں، کچھ کما کر آؤ، دھوبی کے کام سیکھنے کے لیے بھیجا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، کوئی بیٹھا مولانا عمران کی طرح یوں سمجھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے اور سکھا رہے تھے، دین کو سکھا رہے تھے، دین کو سکھا رہے تھے۔ امام ابو یوسف نے یوں دیکھا، ان کے دل میں بات اتر گئی، چھوٹے بچے تھے، ننھے منھے بچے تھے، شوق تھا۔ میں آپ کو ایک تعجب خیز بات بتلاؤں، پہلے کے لوگوں میں دینی باتیں بتلانے کا شوق بھی بہت ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ گھر کے اندر ماحول کیا ماحول ہوا کرتا تھا، دین کی باتیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ گھر میں خوب فضائل اعمال پڑھی جائے، خوب دین کی کتابیں پڑھی جائے،
کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ تاکہ دینی جذبہ پیدا ہو، بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ پہلے کے بچے وہ ہوا کرتے تھے کہ ماں باپ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ امی ابو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ مجھے بھی قرآن کریم دو، میں بھی قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے کے بچے وہ ہوا کرتے تھے کہ بچے کہا کرتے تھے امی ابو آپ رو رو کر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے گڑگڑاتے ہو، آپ ہمیں مصلی بچھاؤ، ہم بھی قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا مفتی سہیل یہاں بیٹھے ہیں، یہ اکثر سننا چاہتے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا واقعہ۔ یہ بات آ گئی تو میں واقعہ سنائی دیتا ہوں۔ حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، رات کو سویا ہوا تھا، رات کو نیند میں تھا، گہری نیند میں اچانک کہ مجھے رونے کی آواز آئی ایک کونے کے اندر سے۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رو رہا ہے۔ میں آنکھ کھولنے کے بعد دیکھا کہ میں میری ماں کو دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں زارو قطار ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہی ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں میں دھیرے سے اٹھا، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہنے لگا، لپٹ گیا، میں چھوٹا بچہ تھا، لپٹ گیا، لپٹ کر کہنے لگا امی کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ بیٹے کچھ بات نہیں، سو جاؤ بیٹا۔ تو کہا کہ نہیں امی بتلاؤ کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں بیٹا سو جا تو کہا امی بتلانا پڑے گا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت والا نے عجیب بات کہی کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میری ماں نے مجھے کہا بیٹا، میرے گال پر ہاتھ پھیرنے لگی، بیٹا منا کچھ نہیں ہوا، میں نے میرے رب کو بہت ناراض کیا، میں میرے رب کو منا رہی ہوں، اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت پاپی ہوں، میں بہت گنہگار ہوں۔ اتنا روئی۔ حضرت کہتے ہیں میں تو چھوٹا بچہ تھا، میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی سے کہا امی مجھے مصلی دو، میں نے چھوٹا مصلی بچھایا اور میں اللہ سے کہنے لگا اللہ میری ماں رو رو کر آپ کو منا رہی ہے، اللہ میری ماں منا رہی ہے آپ کو، رو رو کر کہنے لگے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ چھوٹے بچے کو دیکھ لے اور اس ماں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ اپنی ماں سے سیکھ رہا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ اپنی ماں سے سیکھ رہا ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ ایک واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بات چلی ہے تو سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر، کہتے ہیں ایک عالم دین تھے، حرم شریف میں طواف کر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک کے چہرے پر پردہ ہے اور وہ حرم شریف میں رات کی تنہائی میں داخل ہوا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر وہ شخص زارو قطار رو رہا تھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا روتے روتے؟ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اس آسمان کے نیچے درخت تو بہت ہے، درخت کے اوپر پتی زیادہ ہے، لیکن گناہ میرے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ سمندروں کے پانی کے قطرات کم ہو سکتے ہیں، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ زمین میں ذرات کم ہو سکتے ہیں، اللہ میرے گناہ اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ کہتے جا رہا تھا، روتے جا رہا تھا، کہتے جا رہا تھا، روتے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے اور جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ تو کم ہوں گے، میرے گناہ اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ کہتے کہتے رو رہا تھا۔ وہ عالم کہہ رہے کہ رات کا تنہائی کا عالم، لوگ تھے طواف کر رہے تھے اور وہ روتے 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 کافی ٹائم گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ زارو قطار مدہوشی کے عالم میں رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی اور رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی درمیان چرند اور پرند کو دیکھا کہ وہ بھی ٹھہر گئے،
اس کو روتا دیکھ کر، اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے اس کو روتا دیکھ کر، اور پورے حرم شریف میں سناٹا چھا گیا، لیکن وہ اکیلا گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بولے لوگ دیکھ کر تڑپ گئے، بچے بھی رونے لگے کہ یہ کون ہے کہ جو ایسا رو رہا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، وہ نیک شخص کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے اس شخص سے کہا کہ تو کون ہے جو ایسے اللہ سے معافی مانگ رہا؟ لیکن اس نے اپنا نہ چادر ہٹایا نہ اس نے کچھ کہا، بس وہ روتا جا رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو نے میں کتنا گناہ تیرے، میں کتنا تجھے ناراض کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور وہ بندہ کہتا، نیک بندہ پھر کہہ رہا ہے کہ تو بتلا تو صحیح کہ تو ہے کون کہ میں اللہ سے کہوں تیرے بارے میں کہ اللہ تجھے معاف کر دے، تو بتلا تو صحیح کہ ہے کون۔ لیکن وہ بندہ نہ کچھ بول رہا تھا، اس کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے اور ہچکیاں مار رہا تھا، ہچکیاں مارتے مارتے کہہ رہا تھا اللہ تو مجھے معاف کر دے، زمین میں ذرات کم ہوں گے گناہ میرے اس سے زیادہ، درخت پر پتے کم ہوں گے گناہ میرے اس سے زیادہ، سمندروں میں پانی کے قطرات کم ہوں گے گناہ میرے اس سے زیادہ، انسان دنیا میں کم پیدا ہوئے اور دنیا میں کم آنے والے اس سے زیادہ گناہ میرے زیادہ۔ کہتے جا رہا، گرلاتے جا رہا۔ وہ ایک بندہ پھر کہہ رہا بول تو صحیح بندہ تو کون ہے؟ لیکن وہ مدہوش عالم میں وہ اللہ سے پکارتا۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں پورا حرم شریف سناٹا چھا گیا، لوگ رونے لگے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ گرلاتا مانگتا جا رہا۔ بچے یہاں رو رہے، عورتیں یہاں رو رہی، مرد یہاں رو رہے، سارے لوگ رو رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کر تڑپ گئے، اس کو دیکھ کر مچل گئے کہ ہے کون یہ شخص کو جو اس طرح منا رہا ہے۔ وہ نیک بندہ پھر آگے بڑھ کر کہتا اے نوجوان ذرا بتلا تو صحیح کہ ہے کون تو مجھے پتا تو چلے، میں اللہ سے میرے اعمال اللہ کو کہوں گا کہ اللہ تو میرے اعمال اس کے کھاتے میں لکھ دے اور تو اس کو معاف تو کر دے، میں اپنے اعمال تجھے دے دوں گا، تو بتلا تو صحیح کہ ہے کون ہے۔ لیکن وہ بندہ بتلا نہیں رہا، وہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ نیک بندہ کہ میں نے یوں چادر پکڑی اور چادر پکڑ کر یوں کھینچا کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا چہرہ کہ ہے کون، بس میں نے یوں چادر کھینچا۔ اے نہ بیٹھا والو ذرا آؤ تو صحیح، میں حرم شریف میں تمہیں لے جاتا ہوں، اس بندے کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ اے نہ بیٹھا والو آگے بڑھو، ذرا اپنی زندگی کے بارے میں دیکھو، آؤ تمہیں حرم شریف میں بتلاتا ہوں۔ وہ نوجوان رو رہا، وہ نوجوان گڑگڑا رہا، وہ نوجوان مانگ رہا ہے کون ہے، وہ کون مانگ رہا تھا۔ سارے لوگ ترس گئے، سارے لوگ تڑپ گئے، سارے لوگ مچل گئے، سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ یہ رونے والا کون رو رہا؟ وہ گڑگڑا رہا تھا، وہ مچل رہا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے خلاف کو پکڑا ہوا تھا، وہ ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا میں نے بہت گناہ کیا، اللہ معاف کر دے۔ وہ نیک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یوں چادر پکڑی، چادر پکڑ کر یوں کھینچا، جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا میرے پیر کے نیچے زمین نکل گئی۔ یہ قرآن نہیں تھا، وہ امام زین العابدین تھے جو اللہ کے سامنے اس طرح مانگ رہے تھے۔ امام زین العابدین جو وقت کا بڑا ولی کامل تھا، تصوف کا بڑا امام۔ آج بھی کتنے لوگوں کے تصوف کے سلوک کے اندر لوگوں کا رشتہ جو جڑتا ہے نا امام زین العابدین سے جڑتا ہے۔ امام زین العابدین کا حال کیا تھا؟ راتوں کی تنہائی میں اس طرح رو رہے تھے۔ آج ذرا ہمارے حال کے بارے میں دیکھیں، دل کے بارے میں توجہ کریں۔ اس زمین پر چلتے غیبت ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چلتے چغلی ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے حسد ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے بغض ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے ریاکاری ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے دغابازی ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے دھوکہ ہم دے رہے ہیں، جس زمین پر چل رہے فریب ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے عیاشی ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے مکاری ہم کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے لوگوں کے کھیت کو ہم ہڑپ کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے بہنوں کا حق ہم ہڑپ کر رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے جھوٹ بول کر مال ہم بیچ رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے جتنی شرارت ہم کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اتنے گناہوں کے باوجود کبھی اللہ سے مانگنے کی توفیق پہ جیسی ہونی چاہیے نہیں ہو پائی۔ غیبت، چغلیاں، حسد اور ہماری زندگی کا محور ہم نے بنا لیا۔ لگتا ہے انسان جب تک کہ غیبت نہ کرے اسے نیند نہیں آتی، کسی کی برائی نہ کرے نیند نہیں آتی۔ عام لوگوں کی بات تو دور، نیک لوگوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے
دین کا کام کرتے کرتے غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں، میرے نبی کا طریقہ ہے. یہاں تک کتابوں میں حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ غیبت کرنے والا وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. لیکن ہے نہ سیکھنے کے لیے تیار، نہ خود سیکھنے کے لیے تیار، نہ اولاد اس بارے میں آگے بڑھ پاتی ہے بیچاری. بچہ گھر میں پل رہا ہے، وہ بچہ گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر غیبت کرنا سیکھ رہا ہے. بچہ گھر میں پل رہا ہے، جھوٹ بولنا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے. بچہ گھر میں پل رہا ہے، عیاشی کرنا ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے. ہے کوئی ماں باپ ایسا ماں باپ ہو جو اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ بیٹے کہ آؤ آج فقیر آیا ہے، میں بھی 1 روپیہ دیتا ہوں، تم بھی اپنے ہاتھوں سے 1 روپیہ دو، اور دینے کے بعد گھر میں آ کر یہ کہے کہ بچوں چلو آؤ آؤ گھر کے اندر آؤ. اللہ سے کہو کہ اللہ تیرا شکریہ کہ فقیر بھک منگا آیا، تو نے ہمیں کھاتا اور پیتا رکھا، تو نے ہمیں چلتا اور پھرتا رکھا، تو نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. چلو آؤ بچوں اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ایک فقیر آیا، تو نے اس کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تیرا کتنا بڑا احسان ہے. یہ بچوں کو کون سکھائے گا؟ یہ معصوم بچے بیچارے بڑے ہوتے ہیں لیکن اولادوں کا حق ہم کاٹ رہے ہیں. نہیں ہے کسی کے گھر میں. اساتذہ اپنی محنتیں بیچارے کر رہے ہیں، مکاتب والے اپنی محنتیں کر رہے ہیں، ان پر لاکھوں سلاموں ہو کہ بیچارے بڑی محنتیں کرتے ہیں، جذبوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد پھر صفر ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں. بچہ یہیں آ کر غلط سیکھ رہا ہے، غلط بولنا سیکھ رہا ہے، غلط چلنا سیکھتا ہے. میں اکثر واقعہ حاجی شکیل صاحب کا سناتا ہوں. یہ بات آ رہی ہے تو میں سناتا چلوں کہ حاجی شکیل صاحب کے یہاں ان کا مزاج ہے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اپنے پوتے کو کہتے ہیں، نواسے کو کہتے ہیں کہ بیٹے اللہ نے آپ کو کھلایا نا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے کھلایا. کہا اللہ نے آپ کو پلایا نا؟ کہا اللہ نے پلایا. اللہ نے آپ کو چلتا رکھا نا؟ کہا اللہ نے آپ کو ہم کو چلتا رکھا. کتنی ساری اللہ نے دولت دی؟ کہا بہت ساری دولت دی. تو کہا کہ آپ نے کتنی مرتبہ اللہ کا نام یاد کیا ہے؟ چلو بولو سبحان اللہ. کتنی مرتبہ اللہ کا نام لو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اور اتنی مرتبہ. پھر بچوں سے پوچھتے کتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، کتنی مرتبہ الحمدللہ، روزانہ اس بارے میں. اور کہتے تھے کہ آپ کو کھلایا نا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آنکھوں سے دیکھتا رکھا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت، کانوں سے سنتا رکھا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت. پھر کہتے تھے کہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ بچوں کو آپ کو تعجب خیز واقعہ بتلاؤں، تعجب خیز واقعہ بتلاؤں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے. حاجی شکیل صاحب کے گھر کے اندر یہ مزاج تھا کہ ایک عالم دین ان کے گھر تشریف لائے، اور وہ عالم دین 1 دن کے لیے آئے تھے، لیکن 1 دن کے آئے تھے، دوسرے دن بھی رک گئے، تیسرے دن بھی رک گئے. حاجی شکیل صاحب نے کہا آپ تو آئے تھے 1 دن کے لیے لیکن دوسرے دن بھی رک گئے، تیسرے دن بھی رک گئے. تو کہا کہ حضرت کیا بتلاؤں، میں آیا تو 1 ہی دن کے لیے تھا لیکن کیا بتلاؤں یہاں کا معاملہ کیا تھا. میں نے جب کھانا کھایا، کھانے میں کیا روحانیت تھی، کھانے میں کیا برکتیں تھی. یا میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، دل کے کانوں سے سنیے، میں بہت تعجب خیز بات بتلا رہا ہوں. میری ماں اور بہنوں اپنے دل کے گریبان میں، اپنے دل کے اندر اس بات کو اتارنے کی کوشش کرو. کہتے ہیں حاجی شکیل صاحب کے پاس جو عالم دین آئے وہ کہنے لگے حضرت والا کیا بتلاؤں، یہاں آیا میں نے کھانا کھایا، کھانے میں کیا روحانیت تھی کہ وہ کھانے کے بعد جیسے ہی کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں سویا ہوں. پہلے دن کا سونا تھا، مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. دوسرے دن پھر سویا، مجھے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو میں نے سوچا کہ یہی کھانا کھاؤں گا اس روحانیت کو حاصل کرنے کے بعد، تاکہ مجھے نبی علیہ السلام کی پھر زیارت ہو. میں تیسرے دن سویا، مجھے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. حاجی شکیل کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میں نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور کہتے ہیں حاجی شکیل صاحب زاروں قطار رونے لگے. اتنا روئے، رونے کے بعد سر کو اٹھایا اور کیا کہا سنیے اور دل کے کان سنیے. کیا کہا معلوم؟ کہ بات دراصل ایسی ہے کہ میری اہلیہ، میری وائف
میری اہلیہ میری بیوی روزانہ کھانا بناتی ہے، میرے گھر مہمان بھی آتے ہیں، بہت مہمان آتے ہیں، سارے مہمانوں کا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، جس کی برکت سے جو لوگ یہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں اللہ اس کی برکت سے اللہ ان کو زیارت نبی علیہ السلام کی کرا دیتا ہے۔ نویٹھا والوں ہے کوئی علاقوں میں گھومو، تھوڑا رجسٹر لے کر گھومو کہ ہے کسی میں محبت نبی علیہ السلام پر اس طرح درود شریف پڑھنے کا شوق ماؤں کے اندر ہے؟ یہ بیچارے بچے پیاسے رہ جاتے ہیں، یہ بیچارے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی اس طرح کا سکھانے والا نہیں ملتا ہے، نہ باپ پیدا ہوا نہ ماں پیدا ہوئی ہے کسی کے گھر میں جذبہ ہو، یہ دل میں جذبہ ہو کہ مجھے اپنے بچوں کے بنانے کے لیے فکر کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے، میں اس لیے ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ مجھے نہ بننا ہے تو نہ بنو، اپنے بچوں کے لیے تو بننا سیکھو، کہ کچھ نہیں کروں تو میں اپنا آپ کو اس لیے بناؤں گا تاکہ میرے بچے مجھے دیکھ کر تو سیکھیں، میری زندگی کی وجہ میں آپ کو تعجب کے بات لاؤں، اسی رمضان کے اندر میں نے بچپن میں میری والدہ نے مجھے کثرت سے بتلایا تھا، جس کی وجہ سے میں نے بہت چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے پھر بڑے ہونے کے بعد یہ ہماری بچی ہے، چھوٹی بچی 8-9 سال کی ابھی، میں نے ان کو بتلایا سکھایا، کہتے ہیں روزانہ میں ان کو پوچھتا ہوں بیٹی کتنی مرتبہ درود شریف پڑھی تو کبھی 15,000 مرتبہ کبھی 16,000 مرتبہ کہتی کہ میں نے درود شریف پڑھ لیا ہے جذبہ ہمارے اندر، ہے شوق ہمارے اندر۔ بیچارے بچے موبائلوں کی دنیا میں رہ جاتے ہیں، دین کی دنیا میں نہیں رہ پاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے باہر جائیں گے تو کھیلیں گے، بچے باہر جائیں گے تو بگڑیں گے، بگڑنے کی وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچہ باہر جائے نہیں، گھر میں بیٹھا رہے موبائل دیکھے تاکہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ فریش نہیں کر رہے ہیں بلکہ بگاڑ رہے ہیں بچوں کو۔ موبائلوں نے جتنا تباہ کیا ہے مسلمانوں کو کسی اور نے تباہ نہیں کیا، یہ بچے جو بگڑ رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا، وہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانا بناتے پریشان کرتے بچے پریشان کرتے ہیں اور حیران کرتے ہیں، اس لیے موبائل تھوڑی دیر کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ بچے پریشان نہ کریں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ موبائل سم میں قاتل، ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کہا کرتے ہیں یہ موبائل جو ہے نا یہ سیل فون نہیں ہیل فون ہے، کھائی میں لے جانے والی چیز ہے، جہنم میں لے جائے گی ایک دیکھ۔ یہ بچے تباہ ہو رہے ہیں، نیت کرو انشاءاللہ ایک ساتھ کے موبائل ان بچوں کو نہیں، اور یہاں تک اطباء نے لکھا، ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ موبائل جہاں دل کو خراب کرتا ہے وہاں آنکھوں کو بھی خراب کرتا ہے، اس کی اسکرین میں جو فلیش نکلتی ہے نا، جو اس کی اسکرین میں سے جو لائٹ نکلتی ہے اور لائٹ کی جو تیزی ہے نا وہ بچوں کی آنکھوں کے اندر اتنی تیزی نہیں ہوتی ہے، جس تیزی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، بڑوں کی آنکھیں خراب ہوتی تو بچوں کی آنکھیں کیوں خراب نہیں ہوگی؟ اور یہ بچے وہ بچے ہیں کہ جن کی تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، جہاں ہماری دین کو زندگی میں لانے کی ایک تربیت ہے وہاں طبیعت کے اعتبار سے جسم کے صحت کے اعتبار سے بنانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم لوگ تربیت میں کیا سوچتے ہیں صرف دینی ذوق، نہیں دینداری بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں اس کے جسم کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ بچے جتنا باہر کھیلیں گے، اب بولتے ہیں بچے باہر کھیلتے ہیں کپڑے خراب کر کے آتے ہیں، بچے جتنے باہر کھیلیں گے اس کی جسمانی طاقت اتنی بڑھے گی، اور جتنی جسمانی طاقت بڑھے گی اور بڑا ہوگا، بڑے ہونے کے بعد جب اس کے پاس صحت ہوگی تو اعمال اچھے سے کر سکے گا، وہ کام اچھے سے کر سکے گا، دینی کام کر سکے گا۔ مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے سفر کرتے ہو مولانا، اتنے اسفار ہوتے ہیں، میں ابھی کئی دن کے سفر اس سے پہلے بھی سفر کے اندر تھا، اور سفر سے میں اتنے سفر وہاں صبح سے نکلتا تھا رات کو پہنچتا تھا، وہ بھی کئی پروگرام، ایک دن میں 3 4 یا 6 پروگرام ہو جایا کرتے تھے، اور میں پہنچتا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنے آسانی سے یہ سب کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے بس ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ماں باپ نے صحت کا خیال رکھنے کی کوشش کی، یہ الگ بات ہے کہ کچھ دوا پینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحت کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آج کے بچے دیکھو بچپن سے ہی کمزور پیدا ہو رہے ہیں،
تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بچے. ہم نے اکثر گھروں کے اندر دیکھا, میرا مزاج تربیت کا بہت زیادہ ہے, میں اکثر تربیت پہ بہت بولتا ہوں. میں نے اکثر گھروں کے اندر دیکھا, یا کبھی گئے, یا ہم خود اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بیٹھے ہیں اور بچے آرام سے فوراً لیٹ جاتے ہیں جا کر, تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے. یعنی جسمانی کمزوری اتنی زیادہ آ گئی ہے. اور یہ چیز سکھانے والی چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ بچے بچے ہیں, بچوں کو بچے رہنا دینا چاہیے, لیکن بچوں کے اندر ذوق کون پیدا کرے گا؟ بچوں کے اندر شوق کون پیدا کرے گا؟ یہی تو بڑے ہو کر کمال درجے کے بنتے ہیں. اور یہی بڑے ہونے کی بات کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی ایسی چیز ہمارے ماں باپ کو دیکھا, ہمارے گھروں کے اندر دیکھا, جس کی وجہ سے ہمارا ماحول تبدیل ہوا. ماں باپ نیت کرے انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے کثرت سے گھر کے اندر. قرآن کریم کو صرف طاقوں میں سجائیں گے نہیں انشاءاللہ, یہ طاقوں میں سجانے والی چیز نہیں, طاقوں میں نہیں سجائیں گے, ہم کثرت سے قرآن پڑھیں گے تاکہ بچے دیکھیں گے, اور بچے دیکھنے کے بعد خود قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ ایک ساتھ کہ قرآن کریم کو خود بھی پڑھیں گے, اپنے بچوں کی زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کریں گے, اخلاق کو خود بھی بنائیں گے, اپنے بچوں کے اندر بھی اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, کثرت سے درود شریف پڑھیں گے, اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر بھی درود شریف کو اتارنے کی کوشش کریں گے, اپنے دینی اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری وجہ سے گھر کے اڑوس پڑوس والے پریشان نہ ہو, اس کی خود بھی کوشش کریں گے. اور بچوں سے کہو گے کہ بیٹے کہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو, اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا مائیں اور بہنیں تھیں, کیا وہ باپ لوگ تھے کہ جن کے دل میں وہ جذبہ تھا کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. وہ کہتے ہیں نا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ بنگال کے سفر میں گئے, لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. واقعہ کثرت سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہزاروں لوگ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, سفر سے لوٹ کر آئے. ماں سے کہا, ماں کیا بتلاؤں کیا سفر رہا ہمیں. فطری چیز ہے نا بھائی, اگر کوئی اچھا کام ہوا ہو تو دل میں خوشی تو ہوتی ہے نا. لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا, دل میں کیوں خوشی نہ ہو؟ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو, دل میں کیوں محبت نہ ہو, دل میں خوشی ہو. کہا کہ امی کیا بتلاؤ کیا سفر رہا. لاکھوں لوگ اسلام قبول کیا, ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے. ماں نے سنا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ماں نے یوں بچے کی طرف دیکھا, کہا بیٹے تو نے سفر کیا؟ کہا ماں میں نے سفر کیا. لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت ہوئے؟ ہاں ماں میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. کہ تیرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا؟ ہاں ماں میرے ہاتھ پر اسلام کیا. بیٹے یہ تیرا کمال نہیں, کمال میرا ہے. ماں کمال سفر میں نے کیا, تھکان میں نے برداشت کی, اور تو کہتی ہے کہ کمال تیرا ہے. ماں کمال تیرا نہیں. کہا بیٹے قریب آ. ماں نے قریب بٹھایا, مصلی بچھا تھا. بیٹے میں کیا بتلاؤں, ٹھنڈی کا دن ہوتا, سردی کے ایام ہوتے, میں نے نیت کر لی تھی میں دودھ جب بھی پلاؤں گی میرے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلاؤں گی. بیٹے بہت سے اوقات میں ٹھنڈی کے ایام ہوتے تھے, میں ٹھنڈی کے اندر کانپتی تھی, لیکن پہلے وضو کرتی تھی اور میں نے نیت کی تھی کہ میرے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاؤں گی. بس میں اٹھ جاتی تھی. کئی رات کی تنہائی, آپ ذرا سوچیں کہ ایسے رات بھی آتی ہوگی کہ جس رات کے اندر بچے کا تو کیا معاملہ, کبھی بھی رو پڑے, رات کو 3 بجے بھی رو پڑے, 2 بجے بھی رو پڑے, بچہ دودھ کے لیے روتا ہوگا. وہ ماں بیچاری رات کو اٹھتی ہوگی, اٹھنے کے بعد جاتی ہوگی, وضو کرتی ہوگی, وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کے پاس آتی ہوگی, اپنے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہوگی. کہتی کہ بیٹا تیرا کمال نہیں, کمال میرا ہے. میں روزانہ وضو کرتی تھی, وضو کر کے تجھے دودھ پلایا کرتی تھی. اس دودھ پلانے کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا. لوگوں آؤ
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखो, उसकी माँ को देखो, है कोई, कल वो माँ भी खड़ी होगी, ओ मेरी माँ और बहनों, कल वो माँ भी खड़ी होगी, ओ लोगों, कल वो माँ खड़ी होगी और आकर कहेगी मैंने अपने बच्चों को बनाने की ऐसी मेहनत की, जरा तुम बतलाओ। अगर हो सकता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ का हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा, कल वो गिरेबान पकड़ कर पूछ ले कि तुमने तुम्हारे बच्चों को गैरों के हाथ में दिया था, तुमने तुम्हारे बच्चों को गैरों के हाथ में थमा दिया, लेकिन हमने हमारे बच्चों को ऐसा बनाया कि हजारों लोग मेरे बच्चों के हाथ में इस्लाम कबूल कर रहे थे। तुम्हारी बच्चियां तो गैरों के हाथ में जा रही थी और हमारे बच्चे ऐसे थे कि हजारों लोग उनके हाथ पर ईमान कबूल कर रहे थे। और लोगों आओ आओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सलाम पेश करता हूँ, उनकी माँ को सलाम पेश करता हूँ, उनकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ, उनकी मेहनतों को सलाम पेश करता हूँ। हाँ, है कोई जरा बतलाओ ना बैठा वालों, ऐसी कोई माँ है, ऐसी कोई बाप है, अपने दिल की गहराई में जरा दिल में झांक कर देखने की कोशिश करो, गिरेबान में झांकने की कोशिश करो। आओ आओ आओ, जरा देखो तो सही, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा, जरा अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करो। क्या हम ऐसा बनने की कोशिश की है? क्या हमने अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश की है? कहाँ जा चुके हम लोग? किधर चले गए? किस तरफ चले गए? वो है ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उनकी वालिदा दोनों ने, शौहर और बीवी ने बैठकर नियत की कि बच्चा पैदा हुआ ना, अब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बिठाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत को बिठाएंगे। तो कहते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोजाना नियत की कि इंशाअल्लाह रोजाना इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बिठाएंगे। और कैसी मोहब्बत को बिठाया, कैसी मोहब्बत को बिठाया? कहते हैं बच्चा रोजाना कहा जाता, स्कूल जाता, स्कूल यानी मदरसा जाता, मदरसा से आता, रोजाना उसके दिल में बिठाने के लिए कि अल्लाह की मोहब्बत को किस तरह बिठाए। तो कहते हैं कि रोटी आती, रोटी बनाती उसकी माँ और बनाकर छुपा देती और कहती बेटा, ओ मुन्ना, ओ मेरा लाल, ओ मेरा दिल का टुकड़ा, तू अल्लाह के लिए नमाज पढ़ ले, अल्लाह के लिए रो, अल्लाह के लिए गिर रहा, अल्लाह से मांग, अल्लाह से कह कि अल्लाह तू ही देने वाला ना, अल्लाह तू ही खिलाने वाला ना, अल्लाह तू ही अता करने वाला ना, अल्लाह 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 तू मुझे अता कर दे, मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। कहते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं कि मैं पहले दिन जैसे ही मुसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तू अता करने वाला, तू देने वाला, तू मालिक, तू कादिर, तू देखता है कि मैं भूखा हूँ, अल्लाह तू मुझे खाना दे दे। मैं जैसे ही अपने हाथ को फेरता, माँ कहती कि ढूंढ ले कहीं रोटी होगी, तो कहते हैं कि मैं ढूंढता, मुझे रोटी का टुकड़ा मिलता, मैं उठाता, मैं फिर खाता और खाने के बाद खुश होकर सो जाता। दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी यही। मेरी माँ की कोशिश थी कि रोजाना वो एक कोशिश करती थी कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बिठाओ। क्या वो माँ थी, क्या वो बाप था कि बच्चे के दिल में इस जज्बे को बिठाने की नियत कर चुकी थी? इस बच्चे के माँ दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार को बिठाने की नियत कर ली थी। ए नवेठा वालों, आज हम जरा सोचो कि अपने बच्चों के दिल में किसको बिठा रहे हैं, अपने बच्चों के दिल में किसको ला रहे हैं? क्या हमको कब्र में जाना नहीं है, कब्र में जाकर सोना नहीं है, क्या अल्लाह के पास मुंह दिखाना नहीं है, क्या मेरे नबी को मुंह दिखाना नहीं है? क्या मेरा नबी ने पूछ लिया कि मेरे बच्चों के बारे में बतलाओ कि उनको क्या करके आए हो? क्या अल्लाह के रसूल के सामने मुंह दिखाना नहीं है? क्या अल्लाह हमें पूछने वाला नहीं है? इन बच्चों के बारे में सवाल करने वाला नहीं है? इन बच्चों के बारे में अल्लाह तहकीक करने वाला नहीं है? क्या अल्लाह इनके बच्चों के बारे में पूछेगा? नहीं, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह कहेगा, अल्लाह एक एक से सवाल पूछेगा। उस वक्त हम जवाब दे सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, देखो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की माँ को देखो, उसके बाप को देखो, क्या जज्बा था, दिल में बिठाने की कोशिश की। क्या बिठाने की कोशिश की? इसी बात को बिठाने की कोशिश की। अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला, अल्लाह के अलावा